کیا یا آپ اس وقت چیخیں نہیں. تو ایسی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. بعض بار یہ بھی دیکھنے میں ہوتا ہے نا کہ گھر میں بچے ہیں, آپ فیملی ہے, سب کچھ ایک دم سے چور آ جاتا ہے تو ہم سب شاؤٹ کرنا اسٹارٹ کر دیتے ہیں, چیخنا شروع کر دیتے ہیں. اس ٹائم پہ آپ کو کس طرح سے رہنا, کیونکہ وہ جو بچوں کی جو بیس ہوتی ہے نا, مجھے لگتا ہے وہ ساری زندگی اس کو ریکال کراتی رہتی ہے. آپ کو یاد رہتا ہے بچوں کو کہ کس دن, کیونکہ آج کل کے بچے تو ماشاء اللہ اتنے شارپ ہیں کہ وہ آپ کو بار بار یاد دلائیں گے, یا ان کے ذہن میں اس کا پھر کوئی اثر پڑ جائے گا, اس کے سائڈ افیکٹس ہوں گے. ان سب چیزوں سے کس طرح سے نکلنا چاہیے, یا اس وقت آپ کو کس طرح سے اپنے آپ کو بیلنس کر کے چلنا چاہیے؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ عورت بے شک گھر پہ نازک چیز ہے عورت, لیکن عورت ہی ایکچولی پورے گھر کو کنٹرول کرتی ہے اور انرجی دیتی ہے اپنے ہسبینڈ کو بھی, اپنے بچوں کو بھی. اور ایک جو وومین ہے, ایک لیڈی ہے, وہ اپنے گھر کو پاورمنٹ وہی دیتی ہے. اور میرا بھی یہی رول ہے اپنے گھر میں کہ اس وقت میں نے دیکھا کہ میرے ہسبینڈ اوپر روم میں ہیں تو میں نے ان کو بھی آواز دی اور میں نے کہا کہ آپ پریشان نہ ہوں, میں دیکھتی ہوں کیا ہوا ہے. اچھا. اور میرے بیٹے نے وہ چیختا ہوا نیچے اترا تو میں نے ان کو کہا کہ آپ جلدی سے بابا کو لے کر نیچے آؤ اور بابا کو پکڑ کے نیچے لاؤ کیونکہ کانچ بہت پھیل گئے تھے. ایسی کنڈیشن جب ہوتی ہے تو آف کورس نارملی ایسا نہیں ہوتا, انسان اسکیم کرتا ہے, چیختا ہے, گھبرا جاتا ہے, شیکی ہو جاتا ہے, لیکن اس صورت میں بھی تو آپ کو کچھ نہیں نظر آ رہا ہوتا, بلکہ جب آپ چیخ رہے ہوتے ہیں تو آپ دوسروں کو بھی انزائٹی دے رہے ہوتے ہیں. صحیح. تو جب آپ ماں بن جاتے ہیں تو آپ بہت زیادہ مضبوط ہو جاتے ہیں اور زیادہ. اور ویسے بھی ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے عورت کو کچھ زیادہ پاور دی ہوئی ہے, مرد کے مقابلے میں عورت زیادہ بہت پاورفل ہے عورت. اور وہ بہت ساری ڈیوٹیز ایٹ اے ٹائم نبھا رہی ہوتی ہے, لیکن ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ عورت ایک نازک چیز ہے. ایسا نہیں ہے, عورت ماشاءاللہ سے بہت بہادر چیز ہوتی ہے اور وہ بہت سارے کام کر سکتی ہے ایٹ اے ٹائم. وہ بچے کو پال رہی ہوتی ہے, کام کر رہی ہوتی ہے, اپنے گھر کو صاف ستھرا کر رہی ہوتی ہے, کوکنگ کر رہی ہوتی ہے, اور پھر نئے آئیڈیاز بھی وہ لا رہی ہوتی ہے کہ میں اپنے گھر کو اور کس طرح سے اچھا کروں, اپنے بچے کو اور کیسے اچھا اب سے آپ لے جاؤں. اپنے ہسبینڈ کی ہیلپ کر رہی ہوتی ہے, اس کو ایڈوائز کرتی ہے, اپنے سسرال اور میکے کو لے کے ساتھ چل رہی ہوتی ہے. تو کیا ہم ایک چھوٹی آواز سے ڈر جائیں گے؟ ایسا نہیں کرنا چاہیے. اگر آپ کو کوئی ایسی ہارر ساؤنڈ آئی, آپ کے گھر میں کچھ اس طرح کا ڈیزاسٹر ہوا ہے, تو آپ اپنے پانچوں حواس کو کنٹرول میں لیکن رکھیں. وہ نہیں ہو پاتے اور بعض اوقات. آپ کے حواس جو ہوتے ہیں نا, وہ آپ ایک دم سے خوف میں آ جاتے ہیں یا آپ چیخنا شروع کر جاتے ہیں. ایون ہم لوگ تو پھر اس طرح کہتے ہیں نا, اگر یہ چوہا بھی گزرتا ہے تو ہماری جان نکل جاتی ہے کہ یہ چوہا گزر رہا ہے. یعنی کہ یہ تو ایک مذاق کر رہی ہوں, لیکن اگر کوئی اتنا بڑا ڈیزاسٹر ہو, کبھی کوئی اتنی بڑی سی چیز ہو, کوئی اللہ نہ کرے بہت سارے لوگوں کے گھروں میں ڈیتھس ہو جاتی ہیں, اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں, ہم بہت شاؤٹ کر کے لوگ رو رہے ہوتے ہیں, لیکن بچے کے اوپر کس طرح سے اس کا اثر پڑتا ہے؟ بچے آف کورس بہت زیادہ اس کا اثر لیتے ہیں. اور لیکن میں نے جب یہ ساؤنڈ آئی اور آواز ہوئی تو پھر اس کے بعد میں نے اپنے بیبی کو کہا, اس نے کہا کہ کیا ہوا ہے, تو میں نے اسے بتایا کہ ڈیڈی میں نے گھر توڑ دیا ہے. دیکھو تو وہ بڑے نارمل طریقے سے سارے سرونٹ کو بھی اور سارے مہمانوں کو بھی, رشتہ داروں کو بھی یہ کہہ رہا تھا کہ میرا گھر ٹوٹ گیا ہے, یہ چیز بھی ٹوٹ گئی ہے, فین بھی ٹوٹ گیا ہے. لیکن اگر خدا نخواستہ اس کو چوٹ لگ جاتی تو میرا خیال ہے کہ تھوڑی سی انزائٹی اس کی بڑھتی. تو نارملی بھی یہ ہوتا ہے کہ کبھی بچہ گرتا ہے تو مدر اس کو سنبھال لیتی ہے, لیپ میں لے لیتی ہے, تو تبھی بھی ہمیں ایسا ہی کرنا چاہیے. اگر فرض کرے بچے آپ سے دور ہیں اور کمرے میں ہیں تو آپ کو وہیں کھڑے ہو کے اپنی ساؤنڈ اتنی خوفزدہ نہیں کرنی چاہیے کہ بچہ ڈر جائے. اگر آپ رو کے بچے کو کہیں گے تو بچہ کبھی بھی آپ کو انڈرسٹینڈ نہیں کرے گا, کہ آپ خود بھی رو رہے ہیں اور بچے کو کہہ رہے ہیں کہ چپ کر جاؤ اور پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے. میں نے بہت ساری مدرس کو ایسا دیکھا ہے کہ بچہ اگر گرا ہے اور بچے کے خون نکل رہا ہے تو بچہ تو نارمل ہے, لیکن امائیں جو ہے نا وہ پریشان ہیں, وہ ٹینشن مچا رہی ہیں, میرا بچہ گر گیا ہے, اس کو سنبھالو, یا انہوں نے خون دیکھ لیا ہے یا کچھ اس طرح کی چیز, تو اس سے مجھے لگتا ہے کہ تو بچے کے اندر اسٹرانگ نہیں ہو پاتا ہے بچہ, اور پھر وہ اس سے اور زیادہ گھبرا جاتا ہے. تو ایسا ہوتا ہے, اور اس کے لیے کیا کرنا چاہیے ہمیں, کس طرح سے, یعنی کہ بہت سارے ایسے سوالات اٹھتے ہیں کہ بچوں کے اندر بہت ساری چیزیں جو ہوتی ہیں مجھے لگتا ہے وہ ینگ ایج میں ڈیولپ ہو جاتی ہیں, اور پھر وہ ساری زندگی ان کے ساتھ جاتی ہیں. اور کیا اس کے بیڈ امپریشن آپ کے لیے آپ کی لائف میں پڑتے ہیں, کبھی اس کے نقصانات آپ کو دیکھنے کو ملتے ہیں؟ جب ہم بچے سے سامنے مردہ جس طرح کرتی ہیں تو پھر بچے جو ہوتے ہیں نا وہ بھی اس کا اثر لیتے ہیں, اور وہ بھی سمجھتے ہیں کہ جب بھی ساؤنڈ ہونی ہے یا کچھ ہونا ہے تو ہم نے بھی اس طرح ریئیکٹ کرنا ہے. اچھا. تو آپ کو اپنے جو فیلنگز ہیں ان کو کنٹرول میں رکھنا چاہیے, کیونکہ آپ کو یہ سوچنا ہے کہ اس وقت بیبی جو ہے اس سے آپ کو سیو کرنا ہے,
اور اسے آپ کو بتانا ہے. اور اگر آپ گھبرا جائیں گے یا خوفزدہ ہو جائیں گے تو بچہ تو پھر بچہ ہے, اس کی تو پوری دنیا ڈیپینڈ کر رہی ہوتی ہے, ہماری طرف دیکھ رہا ہوتا ہے وہ کہ ہم کیا کر رہے ہیں, ہم کس طرح سے ایکشن کر رہے ہیں. تو اگر آپ اسکریم کریں گے تو بچہ آپ سے زیادہ, اور اسکریم کرنے سے کچھ ملتا نہیں ہے. ویسے بھی اگر بچہ نارملی بھی رو رہا ہے تو آپ اگر اس کو زور سے ڈانٹیں گے تو وہ آپ کو لسن نہیں کر رہا ہوتا, وہ اور زیادہ رونے لگ جاتا ہے. آپ نے نوٹس کیا ہے کہ جب بچہ رو رہا ہے کہ اچھا اب ڈانٹ پڑ رہی ہے تو اور بدلنا ہے, آپ اگر غصے سے اس کو ڈانٹیں تو وہ اور زیادہ چیخ کر ہوتا ہے, تو آپ کو اور زیادہ غصہ آتا ہے کہ میں یہ ڈر بھی نہیں رہا مجھ سے. آپ ایسا نہیں کریں گے. لیکن بہت سارے بچے اتنے چلاک ہوتے ہیں زارا کہ اگر وہ جب رو رہے ہوتے ہیں اور آپ ان سے پیار سے بولیں, آپ ان سے پیار سے بات کریں کہ بیٹا اچھا میں یہ کر دیتا ہوں, یا آپ اس کو سوری فیل کرائیں کہ اچھا سوری ہماری وجہ سے یہ ہو گیا, آپ کوئی چیز بھول گئے لے کے جانا, تو وہ اور بن کے رونا اسٹارٹ کر دیتا ہے. جیسے لائک میری بیٹی صاحبہ یہی کرتی ہیں کہ وہ ان کو اگر کبھی کوئی چیز میں بھول گئی ہوں ان کے لیے لے کے جانا, میں بولوں گی اچھا آئی ایم سو سوری, تو وہ اور نخرے دکھائیں گی, وہ اور اپنا ایٹیٹیوڈ دکھائیں گی, اور وہ مجھ پہ یہ شو کریں گی کہ وہ پتہ نہیں کیا چیز, آپ نے اتنی بڑی غلطی کیسے کر دی, آپ نے کیوں کری تھی بڑی غلطی. اوکے, ہر بچہ جو ہے اس کی پرسنالٹی ویری کرتی ہے, ہر بچہ ایک جیسا نہیں ہوتا, تو ہر بچے کے ساتھ ہم ایک جیسا بیہیویئر نہیں کر سکتے. جیسے آپ نے اپنی بیبی کا کہا, شی از آئی ایم فیلنگ ویری انٹیلیجنٹ. اچھا. اور ایسے بچے جو ہوتے ہیں ان کے ساتھ آپ کا ایٹیٹیوڈ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ فوراً آپ سوری کر دیں. اچھا. آپ ان کو اپنی لیپ میں لیں, ان کے ہاتھوں کو ہولڈ کریں, آپ آئی کانٹیکٹ کے ساتھ کہیں کہ بیٹا آج مما نے ایک کام کیا آپ کے ساتھ کہ آپ کے لنچ باکس میں یہ چیز نہیں ڈالی تھی. تو جب آپ نے لنچ باکس کھولا ہوگا تو آپ نے ضرور سوچا ہوگا کہ مما نے یہ چیز کیوں نہیں ڈالی ہے. آج میں نے یہ سوچا تھا کہ آج آپ کو ایگ نہیں دینا چاہیے, آج آپ کو سلائس دینے چاہیے فار ایگزامپل. تو کیسا لگا آپ کو وہ سلائس کھا کے؟ تو پھر وہ آپ سے شکوہ کرے گی کہ مما مجھے لائک نہیں, میں لائک نہیں کرتی ہوں, یا آپ نے کیوں ایسا کیا. تو آپ اس کو نارمل وے میں کہیں کہ ٹھیک ہے بیبی, اگر آپ کو سلائس پسند نہیں ہے تو ٹمارو میں پھر آپ کو ایگ دے دوں گی. تو اس طرح سے اس کے جو بیہیویئرس ہیں وہ ایک لیول پہ نارملی رہیں گے, اسٹیم پہ نہیں جائیں گے وہ. لیکن اگر آپ ایک دم سے سوری بول دیں گے تو وہ سوچے گی کہ اب میں زیادہ سے زیادہ ماں کو اب اور ٹارچر کروں, سوری فیل کرواؤں. اور پتہ ہے کہ وہ پورے دن جو ہے نا وہ بول بول کے آپ کو اتنا شرمندہ کرنا, اور آپ کو یہ بتانا کہ آپ جو ہے وہ غلطی ہے نا, آپ نے اتنی بڑی غلطی کری اور آپ نے کیسے کر دی تھی بڑی غلطی. تھینک یو سو مچ زارا. چلے جی, اس وقت ہم جا رہے ہیں بریک پہ. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو جا کے دیکھتے ہیں کہ شیف بشیر کیا بنا رہے ہیں, کون سی مزیدار سی ڈش بنا رہے ہیں آج, وہ دیکھتے رہیے صبح بخیر وائف. ویلکم بیک. ایک دفعہ پھر آپ سب کو صبح بخیر وائب کے ساتھ میں خوش آمدید کہتی ہوں, اور یہی امید کرتی ہوں کہ جی آج کی صبح کا آغاز بہت اچھا ہوا ہوگا, بہت خوبصورت ہوا ہوگا. لیکن بس ہم کراچی والوں کا تھوڑا سا ڈسٹربنگ ہوا ہے, لیکن بس موڈز اچھے رکھنے ہیں, اپنا مورال ہائی رکھنا ہے, اپنے آپ کو کسی ڈپریشن میں نہیں جانا ہے, اور بس یہ سمجھنا ہے کہ یہ کچھ آفات ہیں ہمارے اوپر جس کو ہم نے مل کر کے گزارنا ہے. اور اس وقت ہم ہیں فلیم آن میں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک. میں ٹھیک ٹھاک ہوں, آپ کیسے ہیں؟ شکر اللہ کا, ٹھیک ٹھاک مزے میں. خیریت سے. السلام علیکم, کیسے ہیں آپ لوگ؟ ٹھیک ٹھاک. آج ہم بنا رہے ہیں جناب یہ شکرکندی کی کھیر بنا رہے ہیں, ٹھیک ہے, اور جس کے لیے چاہیے ہمیں 1.5 لیٹر ہم نے دودھ لیا ہے, ٹھیک ہے, آدھا کلو ہم نے شکرکندی لی ہے, ٹھیک ہے, اور آدھا کلو چینی لی ہے اس کے اندر, ٹھیک ہے. 20 گرام تقریباً ہم اس میں کشمش لیا ہے, اور 20 گرام اس میں پستہ, اور 20 گرام ان کے بادام, ٹھیک ہے, تینوں چیزیں نٹس ہے, اور 2 چاندی کے ورق ہیں وہ بھی ہم لگائیں گے, ٹھیک ہے. سب سے پہلے میں نے دودھ کو بوائل کر لیا ہے, 4 سے 5 اس کے اندر چھوٹی سبز الائچی ڈالی ہے, ٹھیک ہے, یہ بوائلنگ ہو رہی ہے, اور شکرکندی جو ہے وہ بھی ہم اس کو بوائل کر رہے ہیں. تھوڑا سا بوائل کے بعد آج کل صحیح مل رہے ہیں, مل جاتے ہیں بڑے سٹورز وغیرہ, مگر یہ ہے کہ پہلے سے کم ہو گیا ہے. ہوتی ہے چاندی بہت سمجھ لیں. اچھا یہ بتائیے کہ اس کی کوانٹٹی کیا ہے اور کتنے لوگ کھا سکتے ہیں, اور اس کا بجٹ کتنا ہے؟ اس کا بجٹ تقریباً جو ہے وہ 150 روپے, تقریباً 150 پونے 200 روپے ہے, 175. اچھا کتابن اس کی جو بجٹ ہے ٹوٹل 175 روپیز سے 200 کے درمیان ہے بس. ٹھیک ہے. اور اس میں 8 سے 10 لوگ اس میں بھی کھا سکتے ہیں, کیونکہ میٹھا جو ہے بیسیکلی اس کی کوانٹٹی کم ہوتی ہے کھانے کے لیے, تو پکنے کے بعد تقریباً kg سے اوپر ہو جائے گا یہ, تو اس میں 8 سے 10 لوگ کھا سکتے ہیں. ہم شکرکندی بھی ڈال رہے ہیں. جی ہم بالکل.
ठीक है। ये भी दूध बॉयल और मैंने आज आप लोगों से जो सवाल किया था वो ये है कि मुझे बताइए कि बाबर, शहनशाह बाबर जो है वो किस कबीले से ताल्लुक़ रखता था, लेकिन ज़ाहिर है मुझे भी बाद में पता लगा कि हमारी लाइन्स में कोई प्रॉब्लम है। आप अगर हमें कॉल भी करेंगे तो आपकी कॉल्स हम लगे हुए हैं कि किस तरह से लाइन सही हो जाए, फिर हम आपकी कॉल्स लें, आपसे बातें करें। मैं बड़ी एक्साइटेड थी आज कि पूछूंगी जी वीकेंड कैसा गुजरा है या क्या किया आप लोगों ने अपने वीकेंड पे। तो खैर आप बताएं आपका वीकेंड कैसा गुजरा? बस शुक्र अल्लाह का ठीक ठाक है, मगर आज की न्यूज़ जो है वो बड़ी सैड रही है। जो ब्लॉग्स का सुना है मैंने बहुत, मैं तो इत्तेफाक की बात रेडी हो रहा था तो मेरी नज़र टीवी पे पड़ी तो मैंने अचानक यही की क्या सुबह मतलब बहुत सही बात है। ये गलत है जो भी है, जिस तरह देखें कितने बेचारे बेजान जो है बेकसूर लोग जो है उनकी जाने जाती हैं। बस अल्लाह इनको हिदायत दे और मुल्क की हमारी अल्लाह मियाँ हिफाजत करे, यही दुआ है हमारी, ठीक है। हमने भी मिलकर बिल्कुल सही हिफाजत करनी है ना, हमने अपने आप को सही कर लेना है सबसे पहले ये कि हम बस, मुझे पता है हम लोग अच्छे हैं, अच्छे लोग हैं हम लोग, बिल्कुल ठीक है, लेकिन बस कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि जो बहुत आपको डिस्टर्ब कर देता है, अब अजीब सी फीलिंग्स हो जाती हैं। फिर सबसे ज़्यादा पता है टेंशन किसके लोगों को होती है, उनको होती है जो उस वक्त ऑन रोड होते हैं, जो उस वक्त घर से निकले हुए होते हैं, सही बात है, ये बाहर होते हैं, फंस जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, घर से फ़ोन आने लगते हैं आपके लिए। इवन अगर आप सोचें कि उसके पास स्कूल से जिनके बच्चे स्कूल के अंदर होंगे या वो सबसे बड़ी टेंशन। जी बिल्कुल, शुक्र है कि स्कूल वगैरह के करीब ही था, मगर ये अल्लाह का शुक्र इसमें कुछ ऐसा नहीं हुआ। सच की मैंने सुना कि डेथ हुई, वो बस गुजर था उनका, मतलब खैर एनीवे। तो फिर होता यह है कि फिर घर वाले एक अजीब सा माहौल बन जाता है, टेंशन हो जाती है, बहुत डिप्रेशन हो जाता है। ठीक है, तो खैर बस क्या कह सकते दुआ करें, कुछ नहीं कह सकते। जी ठीक है, दूध हमारे बॉयल हो रहा है, ठीक है। मैं इसके नट्स वगैरह कटिंग कर लेता हूँ, ठीक है, और उसके बाद मैं बताता हूँ आपको। ये पिस्ता बादाम जो मैंने इसे कटिंग कर ली है, ठीक है। उसके बाद दूध बॉयल हो रहा है, जब तक इस शकरकंदी जैसे नॉर्मल हो जाएगा तो उसको मैं इसको कटिंग करके इसमें मैश करके फिर दूध में डाल। और ये इन्होंने बताया है कि ये है जी 150 to 200 के दरमियान की डिश है और इसको 8 से 10 लोग खा सकते हैं। बिल्कुल इजीली बिल्कुल खा सकते हैं, क्योंकि मीठे की क्वांटिटी जो है वो खाने में थोड़ा। ये 2 किस्म की चीनियाँ क्यों रखी हुई आपने? नहीं, 2 किस्म की नहीं है, आधा किलो है ये। अच्छा, 2 बॉल में है। मैं समझी चीनियों में भी हो सकता है, उसमें वही आती है बिल्कुल, एक को मैश कर दे बिल्कुल बारिश। वैसे चीनी इतनी महंगी। जी जी सही बात है ना, ऊपर से फिर आपने 2 किस्म की चीनियाँ ले आए। मैंने 100% चीनी की कीमत बढ़ गई है। अच्छा, सही बात नहीं, देखें आप कहाँ 30-35 रुपए है, 60-70 रुपए वाली चीनी, क्या कह सकते हैं। बस जी कुछ कह ही तो नहीं सकते हम लोग। चलें ठीक है। मेरे ख्याल से ये है कि वो सैलाब तो आया है, पता आपको, मतलब चीनी शुगर की क्या कहते हैं, गन्ने की काश ये तो कमी हो गई है, इससे भी हो सकता है। बहुत प्रॉब्लम्स आई हैं इस फ्लड की वजह से, बहुत सी चीज़ें गायब है, बहुत सी चीज़ें, मतलब सब्जी वगैरह देख लें आप, आउट ऑफ सिटी दूसरी सिटी के अलावा आपका तो ताल्लुक ज़्यादा होता होगा ना, आपको तो रेस्टोरेंट है। जी हाँ, बहुत सी शॉर्टेज है। उसके अलावा ये कि चीज़ें बड़ी महंगी हो गई हैं। अच्छा, सब्जियां जो नॉर्मल रेट थे उनके रेट डबल हो चुके हैं। अच्छा चलिए हम आपको दिखा रहे हैं रेसिपी कार्ड, आप लोग रेसिपी कार्ड नोट कर लीजिए ताकि अगर आपने जो क्वांटिटी लिखी है वो सही है। देखते हैं रेसिपी कार्ड। शकरकंदी की खीर, शकरकंद आधा किलो, शक्कर आधा किलो, चांदी का वर्क 2 अदद, सब्ज इलायची 4 से 5 अदद, दूध 1.5 किलो, केवड़ा 2 टेबलस्पून, पिस्ता 20 ग्राम, बादाम 20 ग्राम, किशमिश 20 ग्राम। जी यकीनन आपने नोट कर लिया होगा। मैं बताऊं, हम लोग यहाँ पे मज़ेदार सी शकरकंदी की खीर बना रहे हैं जिसको जनाब 8 से 10 लोग खा सकते हैं, क्योंकि अगर आपके घर पे कोई आज छोटा मोटा सा गेट टुगेदर है, कोई आ रहा है, तो आप आराम से दोपहर में लंच पे भी ये चीज़ बना सकती हैं। शकरकंदी की खीर कहाँ तक पहुँची है हमारे पास, कितना टाइम है प्लीज़ बता दीजिए। इसको मैंने सिर्फ गाढ़ा करना है मजीद, ठीक है, बाकी चीज़ें मैश हो चुकी हैं तकरीबन और चीनी वगैरह सब रेडी है। इसको आप जो डिश आउट करने के बाद इसको जो है ना, हमारे पास 4 मिनट रेडी है हमारा। एक दफा रिकैप दीजिए, आप ये बताइए इसकी क्वांटिटी कितनी आपने यूज़ की है चीज़ों की। इसकी क्वांटिटी मैंने 1.5 लीटर दूध यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, 8 से 10 लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। 1.5 लीटर इसके अंदर दूध लिया मैंने, इसके 4 से 5 अदद सब्ज़ इलायची डाल के बॉईल किया है। शकरकंदी आधा किलो लेके उसको मैंने बॉईल किया है और वो उसके अंदर ऐड कर दिया है, ठीक है ना। उसके पकने के बाद तकरीबन 8 से 10 मिनट इसको मज़ीद पकाएं। इस पकाने के बाद इसके अंदर शुगर ऐड किया मैंने इसके अंदर आधा किलो, ठीक है। उसके अलावा बादाम पिस्ता जो है वो है, किशमिश जो है 20 ग्राम्स लिया मैंने, ठीक है। वो मैंने पहले आधा डाल दिया है, बाकी जो है मैं इसको मज़ीद इसके अंदर डालूंगा, ठीक है। ये हमारी तकरीबन रेडी है। इसको आप ठंडा करने के बाद इसको फ्रिज में रख दें
تو مزید یہ صحیح سے ہو گاڑی ہو جائے گی. بالکل اچھا صحیح. ہاں ویسے بعض وقت چیز کو رکھیں تو وہ ہوتا اور ہی ہے ہو کہ جاتا اس میں ٹائم بیسیکلی آپ اس کو جتنا میں نے کہا نا کو جتنا پکائیں گے اس کو تو یہ گاڑی ہوتی رہے گی. ٹھیک ہے. اور اس کو مزید اگر نہیں کرنا ہے آپ نے تو پکانے کے بعد رکھ دے اس کو اور ٹھنڈا کرنے کے بعد اس کو فریج میں رکھ دے. آپ ڈش آؤٹ کر رہے ہیں؟ بالکل ڈش آؤٹ کر رہا ہوں اس کو. چلیں ٹھیک ہے جی. ٹھیک ہے جی ریڈی ہے ہمارا بٹ شکرقندی کی کھیر تیار ہے. جی ہاں. اور جی بس اس کو میں ریڈی کر رہا ہوں. ویسے واقعی ہم لوگ یہ بات کرتے ہیں شیف بشیر کے اندر اتنی اسپیڈ ہے, آپ لوگ بھی اندازہ لگائیے گا اس بات